بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، آج کی اس ایپیسوڈ میں فتح مکہ سے ایک رات پہلے جو واقعات گزرے اس کا ذکر ہم کریں گے، جس کے اندر ابو سفیان کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچا اور کس طرح اس نے اسلام قبول کیا۔ تو ویورز، ہوتا کچھ یوں ہے کہ مسلمانوں کا لشکر مکہ کو فتح کرنے کے لیے مکہ کے قریب پہنچ چکا ہوتا ہے، اور ادھر مکہ میں ابو سفیان بہت بے چین تھا اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے۔ وہ بڑبڑایا، اس کی نظر آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہی تھی، جبکہ اس کی بیوی ہندہ، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، اس کی پریشانی دیکھ کر اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے ابو سفیان، تم کیوں پریشان ہو؟ ابو سفیان چونکا اور جواب دیا، کچھ نہیں، بس ایسے ہی طبیعت گھبرا رہی ہے، میں ذرا باہر گھوم کر آتا ہوں۔ اور وہ یہ کہہ کر گھر کے بیرونی دروازے سے باہر نکل گیا۔ ابو سفیان یوں ہی مکہ کی گلیوں میں گھومتے گھومتے مکہ سے کافی حد تک باہر نکل گیا کہ اچانک اس کی نظر شہر سے باہر ایک وسیع میدان پر پڑتی ہے، جہاں ہزاروں مشعلیں روشن تھی اور لوگوں کی چہل پہل ان کی روشنی میں نظر آ رہی تھی۔ وہ آسانی سے بنبناہٹ کی آواز سن رہا تھا، جیسے سینکڑوں لوگ دھیمی آواز میں کچھ پڑھ رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ قریب جا کر دیکھے گا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اتنا تو وہ سمجھ ہی چکا تھا کہ مکہ کے لوگ تو غافلوں کی نیند سو رہے ہیں اور یہ لشکر یقیناً مکہ پر چڑھائی کے لیے آیا ہے، لیکن وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر یہ لوگ ہیں کون۔ وہ آہستہ آہستہ اوٹ لیتا اس لشکر کے قریب پہنچ چکا تھا کہ اچانک کچھ لوگوں نے اسے پہچان لیا، کیونکہ یہ وہی اس کے پرانے لوگ جاننے والے تھے جو مسلمان ہو چکے تھے اور بعد میں مدینہ ہجرت کر چکے تھے۔ اس کا دل ڈوب رہا تھا اور وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا ہے اور یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جان نثاروں کے ساتھ مکہ آ پہنچے ہیں۔ وہ چھپ کر حالات کا جائزہ لے ہی رہا تھا کہ عقب سے کسی نے اس کی گردن پر تلوار رکھ دی۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ لشکر کے پہرے داروں نے اسے پکڑ لیا تھا اور اب وہ اسے بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جا رہے تھے۔ اس کا ایک ایک قدم کئی من کا ہو چکا تھا۔ ہر قدم پر اسے اپنے کرتوت یاد آ رہے تھے۔ جنگ بدر، احد، خندق، خیبر، سب اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہے تھے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے کیسے سرداران مکہ کو اکٹھا کیا تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کریں، اور پھر کیسے نجاشی کے دربار میں جا کر تقریر کی تھی کہ یہ مسلمان ہمارے غلام اور باغی ہیں، ان کو ہمیں واپس دے دو۔ اور ظلم کی انتہا اس کی بیوی ہندہ نے امیر حمزہ کو اپنے غلام حبشی کے ذریعے شہید کروا کر ان کا سینہ چاک کر کے کلیجہ نکال کر چبایا اور ناک اور کان کاٹ کر گلے میں ہار بنا کر ڈالے تھے، اور اب اسی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا جا رہا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اسی روایت کے مطابق اس جیسے دہشت گرد کو فوراً قتل کر دیا جائے گا۔ ادھر بارگاہ رحمت للعالمین میں اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمع تھے اور صبح کے اقدامات کے بارے میں مشاورت چل رہی تھی کہ کسی نے آ کر ابو سفیان کی گرفتاری کی خبر دے دی۔ خیمے میں نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا۔ ابو سفیان کی گرفتاری ایک بہت بڑی خبر اور کامیابی تھی۔ خیمے میں موجود عمر ابن خطاب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور تلوار کو میان سے نکال کر انتہائی جوش کے عالم میں کہا، اس بدبخت کو قتل کر دینا چاہیے، شروع سے ہی سارے فساد کی جڑ ہی ابو سفیان تھا۔ ادھر چہرہ مبارک رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تبسم نمودار ہوا اور ان کی دلوں میں اترتی ہوئی آواز گونجی، بیٹھ جاؤ عمر، اسے آنے دو۔ اتنے میں پہرے داروں نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر ابو سفیان کو رحمت للعالمین کے سامنے اس حالت میں پیش کیا گیا کہ اس کے ہاتھ اس کے امامے سے اس کی پشت پر بندھے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کی رنگت پیلی پڑ چکی تھی اور اس کی آنکھوں میں موت کے سائے لہرا رہے تھے۔ اور اسی وقت اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے خوبصورت جملہ سنا کہ اس کے ہاتھ کھول دو اور اس کو پانی پلاؤ، اور اس کے بعد کہا، ابو سفیان بیٹھ جاؤ۔ ادھر ابو سفیان ہارے ہوئے جواری کی طرح گرنے کے انداز میں خیمے کے فرش پر بچھے قالین پر بیٹھ گیا۔ پانی پی کر اس کو کچھ حوصلہ ہوا تو نظر اٹھا کر خیمے میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا۔ عمر ابن خطاب کی آنکھیں غصے سے سرخ تھی، حضرت ابو بکر کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس تھا، عثمان بن عفان کے چہرے پر عزیزداری کی ہمدردی اور افسوس کا ملا جلا تاثر تھا، اور حضرت علی ابن ابی طالب کا چہرہ سپاٹ تھا۔
اسی طرح باقی تمام اصحاب کے چہروں کو دیکھتا دیکھتا آخر اس کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آ کر ٹھہر گئی، جہاں جلالت و رحمت کے خوبصورت امتزاج کے ساتھ کائنات کی خوبصورت ترین مسکراہٹ تھی۔ آپ نے فرمایا، کہو ابو سفیان، کیسے آنا ہوا؟ ابو سفیان کے گلے میں جیسے آواز ہی نہیں رہی تھی، بہت ہمت کر کے بولا، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن خطاب ایک بار پھر اٹھ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یہ شخص مکاری کر رہا ہے، جان بچانے کے لیے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے، مجھے اجازت دیجیے میں آج اس دشمن ازلی کا خاتمہ کر ہی دوں۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر نرمی سے فرمایا، بیٹھ جاؤ عمر۔ بولو ابو سفیان، کیا تم واقعی اسلام قبول کرنا چاہتے ہو؟ ابو سفیان نے کہا، جی یا رسول اللہ، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ اور آپ کا دین ہی سچا ہے اور آپ کا خدا ہی سچا ہے، اس کا وعدہ پورا ہوا۔ میں جان گیا ہوں کہ صبح مکہ کو فتح ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ چہرہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مسکراہٹ پھیلی۔ ٹھیک ہے ابو سفیان، تو میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور تمہاری درخواست قبول کرتا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ صبح ہم مکہ میں داخل ہوں گے انشاءاللہ۔ میں تمہارے گھر کو جہاں آج تک اسلام اور ہمارے خلاف سازشیں ہوتی رہی، جائے امن قرار دیتا ہوں۔ جو تمہارے گھر میں پناہ لے لے گا وہ محفوظ ہے۔ ابو سفیان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی جا رہی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ والوں سے کہنا، جو بیت اللہ میں داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، جو اپنی کسی عبادت گاہ میں چلا گیا اس کو بھی امان ہے، یہاں تک کہ جو اپنے گھروں میں بیٹھا رہا اس کو بھی امان ہے۔ اب جاؤ ابو سفیان، جاؤ اور جا کر صبح ہماری آمد کا انتظار کرو اور کہنا مکہ والوں سے کہ ہماری کوئی تلوار میان سے باہر نہیں ہوگی، ہمارا کوئی تیر ترکش سے باہر نہیں ہوگا، ہمارا کوئی نیزہ کسی کی طرف سیدھا نہیں ہوگا جب تک کہ کوئی ہمارے ساتھ لڑنا نہ چاہے۔ ابو سفیان نے حیرت سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے بولنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے عمر ابن خطاب آگے بڑھے اور ابو سفیان کو گلے سے لگایا، مرحبا اے ابو سفیان، اب سے تم ہمارے دینی بھائی ہو گئے، تمہاری جان مال ہمارے اوپر ویسے ہی حرام ہو گیا جیسے کہ ہر مسلمان کا دوسرے پر حرام ہے۔ تم کو مبارک ہو کہ تمہاری پچھلی ساری خطائیں معاف کر دی گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے پچھلے گناہ معاف فرمائے۔ ابو سفیان حیرت سے خطاب کے بیٹے کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہ وہی ہے کہ چند لمحے پہلے جس کی آنکھوں میں اس کے لیے شدید نفرت اور غصہ تھا اور اس کی جان لینا چاہتا تھا، اور اب ایک کلمے کے بعد وہی مجھے گلے لگا کر بھائی بول رہا ہے۔ یہ کیسا دین ہے، یہ کیسے لوگ ہیں؟ سب سے گلے مل کر اور رسول اللہ کے ہاتھوں پر بوسہ دے کر ابو سفیان خیمہ سے باہر نکل آیا۔ وہ دہشت گرد ابو سفیان جس کے شر سے مسلمان آج تک تنگ تھے، انہی کے درمیان سے سلامتی سے گزرتا ہوا جا رہا تھا۔ جہاں سے گزرتا اسے اسلامی لشکر کا ہر فرد، ہر جنگجو، ہر سپاہی جو تھوڑی دیر پہلے اس کی جان کے دشمن تھے، اب آگے بڑھ بڑھ کر اسے مصافحہ کر رہے تھے اور اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ اور پھر اگلا دن آیا فتح مکہ کا، جس دن مکہ شہر کی حد پر جو لوگ کھڑے تھے ان میں سب سے نمایاں ابو سفیان تھا۔ مسلمانوں کا لشکر مکہ میں داخل ہو چکا تھا۔ کسی ایک تلوار، کسی ایک نیزے کی، کسی ایک تیر کی نوک پر خون کا ایک قطرہ بھی نہیں تھا۔ لشکر اسلام کو ہدایات مل چکی تھی کہ کسی کے گھر میں داخل مت ہونا، کسی کی عبادت گاہ کو نقصان مت پہنچانا اور کسی کا پیچھا مت کرنا، عورتوں اور بچوں پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کا مال نہ لوٹنا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے اعلان کرتے جا رہے تھے، مکے والوں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آج تم سب کے لیے عام معافی کا اعلان ہے۔ کسی سے اس کے سابقہ اعمال کی باز پرس نہیں کی جائے گی۔ جو اسلام قبول کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو نہ کرنا چاہے وہ اپنے سابقہ دین پر رہ سکتا ہے۔ سب کو ان کے مذہب کے مطابق عبادت کی کھلی اجازت ہوگی، صرف مسجد الحرام اور اس کے حدود کے اندر بت پرستی کی اجازت نہیں ہوگی۔ کسی کا ذریعہ معاش نہیں چھینا جائے گا، کسی کی اراضی جائیداد سے نہیں محروم کی جائے گی۔ غیر مسلموں کو جان و مال کی حفاظت مسلمان کریں گے۔ ادھر ہندہ اپنے گھر کے دروازے پر کھڑی لشکر اسلام کو گزرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل گواہی نہیں دے رہا تھا کہ حضرت حمزہ کا قتل اس کو معاف کر دیا جائے گا، لیکن ابو سفیان نے تو رات یہی کہا تھا کہ اسلام قبول کر لو، سب غلطیاں معاف ہو جائیں گی۔ مکہ فتح ہو چکا تھا،
بنا ظلم و شدت، بنا خون بہائے، بنا تیر و تلوار چلائے لوگ جوک در جوک اس آفاقی مذہب کو اختیار کرنے اور اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرنے مسجد حرام کے صحن میں جمع ہو رہے تھے، اور تبھی مکہ والوں نے دیکھا کہ اس ہجوم میں ہندہ بھی شامل تھی۔ تو ویورز، یہ ہے ہمارا اسلام دین، اور یہ ہے ہماری تعلیمات، اور یہ سکھایا ہے ہمارے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔